مومنین، یہ سورہ المؤمنون کا سلسلہ جاری اور ساری ہے. جو آیت پڑھنے کا شرف حاصل کرا یہ 38ویں آیت ہے. اس کا ترجمہ اس طریقے سے ہے: یہ شخص تو ایسا ہے جو اللہ سے منسوب کر کے جھوٹی باتیں کر رہا ہے، ہم اسے تسلیم کرنے والے نہیں ہیں. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے، یہ خصوصاً سلسلہ قوم سمود کا چل رہا ہے اس وقت، کہ جب صالح علیہ السلام نے دعوت دی تو اس کے بعد اور انہوں نے اپنی نشانی بھی دکھا دی کہ اونٹنی اور اونٹنی کے بچے کو پہاڑ سے نکالا. اس کے باوجود جو ان کا جھٹلانا جو چلتا رہا، وہ اس کے بارے میں یہ تفصیلات ہیں. تو اس میں یہ کہا گیا کہ دو باتیں کہی ان لوگوں نے. ایک تو یہ کہا کہ ایک تو یہ بشر ہے ہم جیسا، مطلب کہ یہ ان کی رسالت کو جھٹلایا، ان ہو الا رجل. ایک تو کیا بشر ہے، کوئی خاص نہیں ہے. اور کیا کہا کہ بشر بھی ہے، اور دوسرا کیا کہ وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بات کر رہا ہے. تو دو باتیں کریں گے، ایک تو رسول نہیں ہے اور دوسرا جھوٹا ہے. دو باتیں کہیں، کیونکہ وہ نہ تو رسالت کو مانتے تھے، نہ توحید کو مانتے تھے، نہ آخرت کو مانتے تھے، اور ان کو دنیا کی زندگی نے غرق کر رکھا تھا. اگر مان لیتے تو ان کی دنیا کی زندگی ان کے لیے ان کے حساب سے مشکل ہو جاتی. قال رب انصرنی بما کذبون، انہوں نے کہا اے میرے رب، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر تو میری مدد فرما. آپ قرآن میں دیکھیں گے کیا ہے کہ جب بھی جھٹلایا گیا تو انبیاء نے مدد مانگی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. آسان نہیں وہ اس پر صبر کرنا کہ کسی نے جھٹلا دیا، بہت مشکل کام ہے. اور جو ان کو تکلیف ہوتی تھی روحانی اور جسمانی تکالیف، وہ اللہ سے مدد مانگتے تھے. ہم کو ہمارے لیے بھی ضروری کہ ہم ہمیشہ اللہ سے 24 گھنٹے مدد مانگتے رہیں. سرکار بھی کہا کرتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے میرے حال پہ ایک لمحے کو بھی مت چھوڑیو، اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. قال اما قلیل لیس قال اما قلیل لیصبحن نادمین، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ ہی دنوں میں یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے. بس کہا تھوڑے دنوں میں یہ لوگ پچھتائیں گے. ہماری زندگی بھی تھوڑے دن کی ہوتی ہے. اس طرح سے ان کی قوم سمود کی زندگی چھوٹی سی تھی، اس طرح ہماری زندگی بھی چھوٹی سی ہے. اور اس کے بعد اگر ہم نے تقویٰ اختیار نہیں کرا تو سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں ہے. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. تو برحق چنگاڑ نے انہیں گرفت میں لے لیا، پھر ہم نے انہیں خس اور خاشاک بنا کر رکھ دیا. قوم ظالمین کے لیے سوائے دوری کے کچھ نہیں ہے. اب اس میں کیا ہوا کہ پھر ان کو چنگاڑ نے آ لے لیا، اور پھر اللہ نے ان کو خس کی طرح بنا دیا. پھر اللہ نے کہا قوم ظالمین کے لیے سوائے دوری کے کچھ بھی نہیں ہے. اب اس میں تفصیلات ہیں، ذرا ہم بحث کرتے ہیں اس میں. اب قوم سمود میں ایک شخص نے اونٹنی کو مارا تھا، لیکن ہوا کیا کہ پوری قوم پہ عذاب آ گیا. ہاں، پوری قوم پہ عذاب آ گیا. تو اگر آپ کسی کے ظلم پہ راضی ہو گئے تو آپ بھی اس کے ظالم کے ساتھ ہو جاتے ہیں. آپ تو ہمیشہ آدمی کو کیئرفل ہونا چاہیے کہ کس پہ راضی ہو رہا ہے، دنیا کے حالات پہ کس پہ راضی نہیں ہو رہا ہو. یہ بہت ضروری ہے، ورنہ آپ اس کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں. مولا متقین فرماتے ہیں
کہ اگر کوئی کسی کی بات پر مطمئن ہو گیا تو ایسا ہے کہ جس نے ایسے کہ اس نے اس کے ساتھ عمل کرا ہے. لیکن اگر کسی نے واقعی اس کے ساتھ عمل کرا ہے واقعی, تو اس کا دگنا گناہ ہے, کیونکہ ایک تو اس نے اس پر راضی ہوا اور دوسرا اس کے ساتھ عمل بھی کیا. تو کم سے کم تو ہر انسان کو چاہیے کہ بہت ہوشیار ہو جائے کس بات پہ راضی ہو رہا کس بات پہ راضی نہیں ہو رہا ہے. یہ آسان نہیں ہے. اچھا, اس کے اندر بھی تفصیلات ہے کہ جعلنا غثاء, کیا خدا غصہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے خاک اور خس اور خاشاک کر دیا. غصہ وہ ہوتا ہے اللہ نے کیسا اللہ نے بھس کی طرح بنا دیا, جبکہ کچھ وہ سوکھی پتیاں پانی پہ نہیں تیرتی رہتی ہیں, سوکھی پتیاں پانی پہ تیرتی رہتی ہیں, ایسا اس قوم کو بنا دیا اللہ نے سوکھی پتیوں کی طرح. اللہ نے لفظ استعمال کیا غصاء, تو پورا بھسا بنا کر رکھ دیا اللہ نے. تو کیا ہوا تھا, اب واپس چلتے ہیں. تو کہا تھا وہ لفظ آیا تھا صیحتن, مطلب صیحتن میں چیخ آئی تھی. تو چیخ سے ایسے بھسا بن گئے وہ لوگ. تو کیا مطلب ہوا چیخ سے, تو یعنی کہ بجلی کڑکی تھی. اب کیسی بجلی کڑکی تھی, تو ساؤنڈ ویوز کا ہے کہ اگر ایک لمٹ سے کر رہے تو ٹھیک رہتی ہے, اگر لمٹ کے باہر ہو جائے تو وہی ساؤنڈ ویوز چیزوں کو توڑ دیتی ہے. مطلب شیشہ ہو شیشہ کو توڑ دے گی, اور ساؤنڈ ویوز بڑھ جائے تو آپ کے آرگن پھاڑ دے گی. تو وہ ساؤنڈ ویو جو تھی وہ اتنی تیز تھی کہ اس سے آرگن پھٹ گئے. اب قیامت کے دن تو سور بھوکا جائے گا نا, وہ بھی چیخ ہوگی, سب مر جائیں گے, اتنی زور کی چیخ ہوگی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بغیر لشکر بھیجے سے کام کرتا ہے. ایک سے سور پھونکے گا, اگر لشکر نہیں آئیں گے پوری دنیا مر جائے گی, کیونکہ اس کی ساؤنڈ کی انٹینسٹی اتنی زیادہ ہوگی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان باتوں کو فرمایا ہے. اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ کتنا قوی اور ہم کتنے کمزور ہیں. تو پھر کیا ہوا تھا کہ جب قوم سمود نے اونٹنی کو قتل مارا تھا, تو اس کے بعد شاید 3 دن کے اندر وہ لوگ دنیا سے چلے گئے تھے. 3 دن میں تو دنیا سے وہ چلے گئے تھے. اس کے بعد جب سے اب تک برزخ کا عذاب ہے, پھر یہاں سے لے کے قیامت تک عذاب ہے, قیامت کے بعد جہنم کا عذاب ہے. آپ سمجھ لیں کہ یہ دنیا کتنی چھوٹی ہے اور عذاب کتنا پائیدار ہے. ابھی کووڈ سے لوگ مر رہے ہیں, ابھی 4 دن کی دنیا کووڈ سے مر گئے, پھر برزخ ہے, پھر قیامت ہے, پھر دوزخ ہے, جنت ہے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم بہت ہوشیار ہو جائیں. ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین, پھر ہم نے ان کے بعد دوسری امتیں پیدا کری. اللہ کے لیے آسان ہے, ایک امت چلے گئی, اس کی امتحان ہو گیا, ٹھیک ہے آپ فیل ہو گئے, دوسری امت آئی. کہیں ہم ایسے بن کے نہیں رہ جائیں کہ ابھی ہمیں آج ہمارا انتقال ہو گیا, اب اللہ جانے ہمارا کیا ہے, پھر دوسری قوم آ گئی. تو ہم دنیا سے جائیں تو نیکی کے ساتھ جائیں, زمین پہ بوجھ نہیں بنے کہ اللہ تعالیٰ کرا یہ بوجھ کب ختم ہوگا یہاں سے. ایسا نہیں بنے ہم نے ایسے بنے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ کر راضی رہے ہم سے. ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون, کوئی بھی امت اپنے مقررہ وقت سے نہ آگے نکل سکتی ہے اور نہ ہی پیچھے رک سکتی ہے. ہمارا سب کا ہر ایک کا وقت اللہ نے مقرر کر دیا ہے. ہماری حیات بھی مقرر ہے, ہر امت کا وقت مقرر ہے. امام کب آئیں گے ہم کو نہیں معلوم, اللہ کے لیے مقرر ہے. قیامت کب آئے گی اللہ کے لیے مقرر ہے. ہر چیز مقرر ہے, اور جو اس نے مقرر کر رہی ہے اس میں تو کچھ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے. ہم ہی بے صبر ہوتے ہیں. اتنے بے صبر لوگ تھے پہلے, کہتے تھے جلدی عذاب بھیجو جلدی عذاب بھیجو, اتنے بے صبر لوگ ہوتے تھے. تو یہ بے صبراپن ہمارا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو صبر ہے وہ تو کسی کا صبر نہیں ہے. اور وہ اس کا صبر اس لیے ہے, جلدی اس لیے نہیں کرتا کہ وہ اتنا طاقتور ہے کہ اس کو بے صبرا وہ ہوتا, سوچتا کہ میرا موقع نکل جائے گا. اللہ اتنا طاقتور ہے, اس کا کوئی موقع ہی نہیں نکلتا ہے. تو اللہ کا کوئی جلدی نہیں, لیکن جو وقت مقرر ہے مقرر ہے. ثم ارسلنا
ثم ارسلنا رسولا تترى كلما جاء امة رسولها كذبوا فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم احاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. پھر ہم متواتر اپنے رسول بھیجتے رہے، جب بھی کسی امت کے پاس ان کا رسول آیا انہوں نے اس کی تکذیب کی تو ہم نے ایک کے پیچھے دوسرے قوم ہلاک کرتے رہے اور انہیں قصہ بنا دیا. ایمان لانے والوں کے لیے رحمت سے دوری ہے. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک کے پیچھے ایک رسول بھیجے. تترا سے مراد ہے کہ ایک کے پیچھے ایک. تو جب بھی کوئی رسول آتا تھا تو اسے جھٹلاتے تھے. انسان کی عادت ہے کہ جھٹلانا. آج ریلوے لوگ جھٹلاتے ہیں، سرکار کو لوگ جھٹلاتے ہیں، امام زمان کے وجود کو لوگ جھٹلاتے ہیں. تو جھٹلانا تو انسان کی عادت میں ہے. اگر ایمان لائے تو خوش قسمت سمجھے. تو لوگ جھٹلاتے رہے. تو اللہ نے کہا کہ پھر ہم نے بھی ان کے افسانے بنا دیے، افسانے بنا دی، سٹوری بنا دی ان کی. ایک بڑا سخت کلام اللہ کا اور خوبصورت کلام ہے کہ ان کی ہم نے کہانی بنا دی. کہانی کس کو کہتے ہیں؟ افسانے کس کو بولتے ہیں؟ جس کی کوئی ریئلٹی نہیں ہوتی، جس کی حقیقت نہیں ہوتی. یعنی ان کو ایسا تہس نہس کرا کہ ان کی کوئی حقیقت بچی نہیں، فنش کر دیا، پورا ختم کر دیا کہ صرف افسانہ رہ گیا ان کا. وجعلهم احادیث، حدیث بن کے رہ گئے وہ. تو کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا؟ تو جو لوگ ایمان نہ لائے ان کے لیے رحمت سے دوری ہے، اللہ کی رحمت سے ان کی دوری ہے. ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین. پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی آیتوں اور واضح دلیلوں کے ساتھ بھیجا. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی رسول بھیجے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر کرا کہ ہم نے ان کو بھیجا اپنی آیتوں کے ساتھ. 9 آیتیں بھیجی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ. اس میں ایک تو تھا ان کا عصا تھا، پھر ہاتھ تھا جو چمکتا ہوا ہاتھ تھا، باقی بھی نشانیاں تھیں. تو 9 نشانیاں تھیں. اور سلطانی مبین سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو واضح دلیل دی تھی. جب وہ فرعون سے بات کر رہے تھے تو دلیل کے ساتھ بات کر رہے تھے. وہ ہکا وکا رہ گیا تھا ان کی دلیل و منطق کو دیکھ کے. ہم کو بھی چاہیے جب ہم کسی سے بات کریں تو دلیل کے ساتھ بات کریں اور اچھے نرم لہجے میں بات کریں. کیونکہ قرآن میں کہا ہے جب موسیٰ جا رہے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا موسیٰ جب فرعون کے پاس جاؤ تو نرم گفتگو کرنا، شاید وہ ڈر جائے. جب آپ نرم گفتگو کرتے ہو تو سامنے والا پریشان ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے کہ یہ جب اپنے اوپر اس کو اتنا کنٹرول ہے تو یہ ضرور اس کو اللہ کی طرف سے نصرت ہے. اس لیے ہمیشہ نرم لہجے میں اور دلیل کے ساتھ گفتگو کرے انسان. الی فرعون وملئہ فاستکبروا وکانوا قوما عالین. فرعون اور ان کے سرداروں کی طرف انہوں نے تکبر سے کام لیا اور وہ مغرور قوم تھی، بہت مغرور قوم تھی فرعون کی. ان کی خصلت میں یہ تھا کہ حاکم بن کر رہے. انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا تھا. اب ایسے سرکش لوگوں کے پاس اگر آپ اللہ کا پیغام لے کے جاؤ تو قبول نہیں کرتے. یہ خصلت ہے نفس کی کہ نفس اگر سرکش ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار کہا ہے سرکش نفس کو، اگر سرکش نفس ہے تو پھر وہ اللہ کی ہدایتوں کو قبول نہیں کرتا ہے. اللہ کی ہدایت کو قبول کرتا ہے جو خاشع رہتے ہیں، خاشع خشوع کے ساتھ خوف زدہ رہتے ہیں اللہ سے. ان لوگوں کو اللہ ہدایت دیتا ہے جو کہ اپنے دل کو نرم کر دیتے ہیں، گریہ کرنے لگتا ہے اللہ کے سامنے. اچھا پھر انہوں نے کیا کہا جب یہ نشانے لے کے گئے تو ان لوگوں نے، ان متکبر لوگوں نے کیا کہا؟ فقالوا انؤمن ببشرین مثلنا وقومهما لنا عابدون. انہوں نے کہا کہ کیا ہم اپنے جیسے انسانوں پر ایمان لے آئیں جبکہ ان کی قوم کے لوگ تو ہماری خدمت گاری کرتے ہیں. ان کو ایسا لگا کہ یہ تو ہمارے سرونٹ، ہمارے نوکر ہیں، اور یہ جو موسیٰ ہارون بھی ان کی قوم کے ہی ہیں. تو کہا کہ ہمیں ایسوں کی تابع ہو جائیں کہ جن کی قوم والے ہمارے خادم ہیں. اس طرح شیطان وسوسے ڈالتا اور انسان اس میں گم ہو جاتا ہے. یہ نہیں دیکھا کہ وہ نشانی لے کے آئے تھے اور منطق سے بات کر رہے تھے، وہ بھول گئے اور ان کا دماغ ان چھوٹی باتوں میں چلے گیا کہ یہ تو ہماری خدمت کرتے ہیں. اس لیے ہم کو چاہیے کہ جب شیطان جب وسوسے ڈالتا ہے نا، اس میں
بے تکی بات سے مسئلے وسوسے ڈالتا ہے، اس میں تک نہیں ہوتی ہے، اس میں منطق نہیں ہوتی. اب یہ بات منطقی نہیں تھی. کیا نہیں تھی منطقی؟ کیا یہ قوم تو ہماری خدمت گاری کرتی، تو اس میں کیا ہوگا خدمت گاری کرتی. لیکن چونکہ شیطان نے کہا تو انہوں نے اس کو مان لیا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام دلیل سے بات کر رہے تھے. پھر انہوں نے وہ پھر اوپر سے ان کو غرور بھی تھا، تکبر بھی تھا. جب تکبر ہو اور بغیر منطق کے شیطان کے وسوسوں کو قبول کر لو تو پھر انسان کی ہلاکت ہے. تو پھر کیا کرا انہوں نے؟ وہی کرا جو دوسری قومیں کرتی آئیں. یاد رکھنا ہمیشہ چاہیے ہم کو کہ انسان کی عادت ہے جھٹلانے کی، جھٹلائے نہیں. فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلِكِينَ، انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا تو آخر کار وہ ہلاک کر ڈالے گئے. انہوں نے بھی جھٹلایا، وہ بھی ہلاک ہو گئے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تاکہ وہ لوگ ہدایت پا جائیں. اس کے اندر کیا ہارون علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے کتاب کے وقت. کتاب صرف موسیٰ کو ملی تھی جب وہ طور پہ گئے تھے، اور طور پہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تورے کی تختیاں دی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت جو ذکر کرا ہے صرف موسیٰ علیہ السلام کرا ہے. اور کس لیے کتاب دی تھی؟ لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. اللہ نے ہم کو قرآن اس لیے دیا یہ مہینہ رمضان کا کہ ہم ہدایت پا جائیں. اگر ہم قرآن پڑھیں گے ہی نہیں تو ہدایت کہاں سے آ گئی؟ آج حالت کیا ہے قرآن کی؟ کیا اب آپ مسلمان سے پوچھو کہ بھائی تو نے زندگی میں ایک بار بھی قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے کیا تاکہ تجھے کچھ ہدایت ملتی؟ تو چند مسلمان بولیں گے ہاں میں نے قرآن کو ایک بار پورا ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے، ایک بار. ہاں عربی میں پڑھ لیا ہوگا، لیکن عربی میں پڑھنے کا ثواب تو ہے اور پڑھنا چاہیے، لیکن ترجمہ پڑھنا ہمارے لیے واجب ہے. کیونکہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اگر ہم نے ترجمہ نہ پڑھا تو ہم ہدایت کہاں سے پائیں گے؟ ہم گمراہ رہیں گے، قرآن پڑھ کے بھی گمراہ رہیں گے. جب تک ہم ترجمہ نہیں پڑھیں گے، سمجھیں گے نہیں، تو ہدایت کہاں سے آئے گی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عربی میں قرآن عربوں کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ سمجھیں. اگر ہم ہندوستانی ہیں یا ہم پاکستانی ہیں، ہم کو نہیں آتی عربی، ثواب کے لیے پڑھیں عربی میں، لیکن آپ کو پڑھنا اپنی مادری زبان میں واجب ہے تاکہ آپ سمجھے، ورنہ آپ گمراہ ہو جائیں گے. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ أُمَّهُ آيَاتًا وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں کو نشانی بنا دیا، اور ہم نے انہیں ایک پرسکون اور چشمے والے ٹیلے پر پناہ بخشی. اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ذکر ساتھ کرا ہے. کس کا؟ جلنا مریم، جلنا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں دونوں کا ذکر ساتھ کرا، کیونکہ دونوں اللہ کی نشانی تھے. دونوں اللہ کی نشانی تھے. اللہ کی نشانی بی بی مریم اس لیے تھی کہ ان کو اللہ نے حمل دیا بغیر شوہر کے، اور عیسیٰ اس لیے نشانی تھی کہ ان کے کوئی باپ نہ تھا. تو دونوں کا ذکر ساتھ میں، اور ان کو نشانی بنایا اور ان کو پرسکون. آوینا سے مراد ہے پرسکون جگہ جہاں پر کوئی خطرہ نہ ہو. دوسرا لفظ ہے ربوا، اونچے ٹیلے کو، پٹھار کو بولتے ہیں ربوا. ذات قرارم و معین، اور ذات قرار مطلب پناہ کی جگہ جہاں پر کہ چشمے کا پانی جا رہا ہو. تو اہل البیت سے روایت ہے کہ وہ پرسکون جگہ جو ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے، پرسکون جگہ پرسکون جگہ کے بارے میں جو کہا ہے، اس کے بارے میں الگ الگ روایتیں ہیں کہ وہ کون سی پرسکون جگہ ہے. کیونکہ اس وقت خوف یہ ہو گیا تھا جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی کہ لوگ ان کے دشمن ہو گئے تھے، ان کو قتل کر دینا چاہتے تھے. ان کو معلوم تھا کہ آگے چل کر یہ اللہ کے نبی ہیں، اور لوگوں کو خطرہ ہو گیا تھا، یہود کو خطرہ ہو گیا تھا، تو ان کو قتل کرنا چاہ رہے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پرسکون جگہ میں رکھا تھا. اور بعض حدیث میں ہے کہ وہ فلسطین میں ایک جگہ تھی جو کہ ریگستان میں تھی جہاں پر ان کو رکھا تھا. اور بعض روایتوں میں کہ کوفے کا ذکر ہے کہ یہ
کوفہ تھا جہاں پر کہ پانی کے چشمے سے جو پانی کا چشمہ سے مراد فرات کا پانی ہے اور ہرا کا ذکر ہے جو کہ کوفے کے پاس میں مطلب ربوہ سے مراد وہ سبرب ہے کوفے کا، اس سے مراد ہے. تو اس طرح سے الگ الگ روایتیں ہیں اس بارے میں کہ یا تو کوفہ ہے جہاں پر کہ پانی کی نہر بہتی ہے، یا پھر فلسطین میں ایک جگہ ہے جہاں پر کہ وہ سکون سے رہتے تھے. یا ایو رسولو کلو من طیباتی وعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. یہ پیغمبروں پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل صالح بجا لاؤ، مجھے تمہارے عمل سے آگاہی حاصل ہے. تو اس کے اندر اللہ جو کہا ہے کہ کلو من طیبات، مطلب کھانا کھاؤ، پاک کھانا کھاؤ. اس سے مراد صرف کھانا نہیں ہے، تفاسیر میں کہ اس سے مراد جو بھی اللہ نے نعمتیں دی ہیں سب پاک دی ہیں، انبیاء کو پاک نعمتیں دی ہیں. تو اللہ تعالیٰ پھر یہ امید کرتا ہے کہ میں نے تمہیں ہر چیز پاک دی ہے، کھانا پاک کھلایا تمہیں، میں نے پاک علم سکھایا، پاک ہدایت دی، تو اب تو نیک عمل کرو. پیغمبران سے اللہ نے کہا نیک عمل مطلب معصوم رہو. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف مومنین کے لیے اس طرح جس طرح انبیاء کے لیے اللہ نے کہا، اس طرح مومنین کے لیے بھی کہا ہے کہ قرآن میں آیتیں ہیں کہ تم بھی جو میں نے جو پاک رزق دیا اس میں سے تم کھاؤ، آیتیں ہیں اس بارے میں. تو مومنین سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ پاک غذا کھاؤ، اور پاک غذا کھاؤ گے تو میں تمہارے عملوں کو قبول کروں گا. تو بعض روایتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی عبادت قبول نہیں کرتا جس نے ایک لقمہ بھی حرام کا کھایا. سرکار فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی اپنا نان نقبہ اپنے ہاتھوں سے کماتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت رحمت سے دیکھتا ہے، حلال کمائی سے کماتا ہو، اور پھر اس کو عذاب نہیں دیتا اللہ. پھر سرکار فرماتے ہیں کہ حلال روزی نماز کے بعد سب سے زیادہ واجب ہے، سب سے واجب چیز عبادت میں نماز، اس کے بعد حلال روزی. اور چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر حرام روزی کا نتیجہ آپ کی ذریت میں آتا ہے، تو حلال اور حرام کا اتنا بڑا مسئلہ ہے. اسی لیے جب امام حسین علیہ السلام جب 10 محرم کو لوگوں کو سکھا رہے تھے، دین کی طرف بلا رہے تھے، تو لوگ سمجھ نہیں رہے تھے کیونکہ ان کے پیٹوں میں حرام تھا. آج کی حالت بھی یہی ہے کہ آج دنیا کے اندر کس طریقے سے لوگ حرام روزی کما رہے ہیں اور کس طرح سے انویسٹ کر رہے ہیں حرام روزی میں. کوئی گنتی ہی نہیں آج کل، کوئی سمجھ نہیں ہے آج کل کون سے میوچل فنڈ میں پیسہ جا رہا ہے، کس طریقے سے آپ لے رہے ہو انٹرسٹ، اور کہاں آپ نے انویسٹ کرا ہوا، اور کس طریقے سے کمائی ہو رہی ہے. اور اس کے اثرات ہم کو پوری کمیونٹی میں دکھ رہے ہیں کہ لوگ باغ دین کو نہیں سنتے، قرآن کو نہیں سنتے، اولادیں بگڑ گئیں. یہ سب چیزیں حرام روزی کی وجہ سے ہوتا ہے. ہم کو چاہیے کہ ہم دھیان دیں کہ ہمارا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اور ہم کس طرح اس کو خرچ کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہم نے ابھی دیکھا کہ جب نبی جھٹلائے گئے تو انہوں نے اللہ سے مدد مانگی، نصرت مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے بدلہ لیا. اس طرح سے بدلہ لیا کہ ان کو بھوسا کر دیا. امام حسین علیہ السلام جب 10 محرم کو جنگ لڑ رہے تھے تو ان کو جتنے مظالم ہوئے وہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ کس حد تک کے مظالم تھے. اس کے بعد بھی ہم مطلب کہ تاریخ گواہ کہ امام حسین نے ایسا کوئی دعا نہیں مانگی کہ ان کو تو نابود کر دے میرے مولا. صبر کرتے رہے، خود صبر کرا، وہ اپنے گھر والوں کو کہا کہ صبر کرو. اور ان کی مصلحت تھی صبر میں. وہ جانتے تھے کہ میری شہادت
ہونا اس وقت قوم کے لیے بہت ضروری ہے. میرے قوم کو میرے خون کی ضرورت ہے. اور یہی ہوا کہ انہوں نے جو صبر دکھایا, اسی لیے وہ جوان جنت کے سردار ہیں, کیونکہ ان کا صبر انبیاء سے زیادہ تھا. وہ فقر انبیاء ہیں. تو اس صبر کی وجہ سے اس قوم کے اندر جان پڑ گئی. وہ جان اس طرح پڑ گئی کہ آج امام حسین خون چوطرف بول رہا ہے. آج دیکھیں چہلم کے اندر کتنے لوگ آتے ہیں کربلا, وہ کس طریقے سے جو امام حسین کو ماننے والے کس طرح طاغوت کے خلاف, ظلم کے خلاف بول رہے ہیں. اور یہی جو امام حسین خون ہے, یہی خون رنگ لا کر امام مہدی کی نصرت کرے گا. اللہ لعنت القوم الظالمین. الحمدللہ رب العالمین.